السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 33۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کیا واقعی آقا؟ فیرس کے لکڑی کو چیرتے ہاتھ ساکت ہوئے اور وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا اتنے دنوں کے ساتھ میں تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ اس نے فیرس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں آقا، میں تو بس… تو کیا تم مجھے اس لائق نہیں سمجھتے کہ میں… اس کے ادھورے سوال میں گہری اداسی تھی۔ فیرس تڑپ گیا۔ ہرگز نہیں، میری کیا مجال کہ میں اس انداز میں سوچوں۔ میرے آقا کے دو جہاں کا لایا ہوا دین تو دنیا کے ہر اس انسان کے لیے باہیں کھولے کھڑا ہے جسے رب کائنات کی طرف سے ہدایت مل جائے۔ وہ خوشی اور عاجزی کی ملی جلی کیفیت میں گھرا کھڑا تھا اور بہت محبت سے ساشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہدایت تو مجھے اس روز مل گئی تھی جب میں اس تاریخ غار کی قید میں ایک موذی سانپ کے زہر کے اثر سے قریب المرگ ہو چلا تھا۔ اس روز میرے رب نے مجھے اپنا ہونا باور کرایا تھا۔ یہ تھوڑا سا وقت تو بس کسی حتمی فیصلے تک پہنچنے میں لگا۔ مجھے اور بھی اعتراف ہے کہ اس سلسلے میں تم نے انجانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میں تمہارے ذریعے اللہ رب کریم کا کلام سنتا رہا اور سن کر حیران ہوتا رہا کہ یہ سب پہلے مجھے تک کیوں نہ پہنچا۔ وہ بہت سادگی سے اپنے غلام کو سب بتاتے ہوئے کہیں سے بھی وہ مغرور اور خود پر نازاں ساشا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ کی خوش نصیبی نے آپ کو ڈھونڈ نکالا ہے میرے آقا۔ فیرس کی آنکھوں میں مسرت چمکنے لگی۔ میں ابھی جناب سلیمان صاحب کو بلا کر لاتا ہوں، وہ آپ کا ارادہ جان کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ ہاتھ میں موجود کلہاڑی ایک طرف رکھنے لگا۔ ساشا کے ہوش میں آنے کے بعد ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ وہ سنگلاگ پہاڑی سلسلے سے آگے سفر کر رہے تھے۔ سفر کا یہ مرحلہ نسبتاً آسان تھا اور وہ اس لائق ہو چکے تھے کہ راستے میں پڑنے والی بستیوں سے تازہ گوشت اور سبزیاں حاصل کر کے اپنے لیے من پسند کھانا تیار کر سکیں۔ اس وقت فیرس کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چیرنے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ رک جا فیرس، ساشا کی آواز نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور مڑ کر سوالے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کروں۔ میں آقا؟ اس کی خواہش جان کر فیرس کانپ سا گیا۔ ہاں تم، کیونکہ یہ تم ہی ہو جس نے مجھے راہ کا تعین کرنے میں مدد دی۔ وہ فیرس کی کیفیت دیکھ کر حوصلہ دینے والے انداز میں مسکرایا۔ فیرس نے زبان سے بنا ایک لفظ ادا کیے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ذرا دیر میں ساشا کے قبول اسلام کی خبر پورے قافلے میں پھیل چکی تھی۔ اکثریت نے اس خبر کو خوشی سے سنا اور مبارکباد دینے کے لیے امڑے۔ آپ ایک بہادر آدمی ہے۔ بہادر آدمی اپنی تلوار صرف حق کی خاطر اٹھاتا ہے۔ دین حق میں داخل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اللہ آپ کو حق پر استقامت عطا فرمائے۔ میں آپ کے اسلامی نام سیف اللہ تجویز کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی یہ تلوار حق و باطل کے مارکوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ اسے کلمہ پڑھا چکنے کے بعد فیرس نے پہلے تو رکت آمیز لہجے میں دعا کی، پھر اسے مخاطب ہو کر بولا، اللہ تمہارے ہر یقین کو سلامت رکھے محمد صالح میرے بھائی۔ ساشا کا اپنا لہجہ جذباتی ہو گیا، البتہ فیرس اس کے طرز تخاطب پر حیران تھا۔ اب میں تمہیں محمد صالح ہی کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آج سے تم میرے غلام نہیں بلکہ مسلمان بھائی ہو۔ ساشا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اب آنسو صرف ان دونوں کی آنکھوں میں نہیں تھے، وہاں موجود ہر آنکھ بھیگ گئی تھی، جبکہ محمد صالح کی قوم کے وہ لوگ جو محض جان بچانے کے لیے امیر ارغل کی ذلت آمیز شرط قبول کر چکے تھے، آج تسلیم کرنے پر مجبور تھے کہ حق پر قائم رہنے والوں کے لیے ہی عزت و سلامتی ہے۔ زندہ آج وہ بھی تھے اور محمد صالح بھی، لیکن فرق واضح تھا۔ وہ امیر ارغل کے احکامات کے پابند حقیر غلاموں کی سی زندگی جی رہے تھے، جبکہ محمد صالح ایک آزاد اور باعزت آدمی تھا۔ تمہارے ساتھی لطیف کو کچھ دن قبل گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے سلسلے میں مجھے جو کچھ بتایا، اس کے مطابق جس روز سردار مراد کے مکان میں ہنگامہ ہوا اور بھگدڑ میں سب اپنی اپنی جانیں بچانے کو بھاگے، وہ بھی بھاگ کر مکان کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسے وہاں چھپے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ کبیر 2-3 آدمیوں کے ساتھ وہاں چلا آیا اور ان آدمیوں کو ہدایت دیتے ہوئے بولا کہ اس ہنگامے کو جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرو تاکہ لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہو اور وہ سردار مراد سے مزید نفرت کرنے لگے۔ کبیر کی زبان سے ایسے الفاظ سننا لطیف کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کبیر کے اس کردار سے کسی کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کرتا، ایک اتفاق نے اس کی وہاں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ وہ بیچارہ بالکل اچانک آ جانے والی چھینک کو روک نہ سکا اور پکڑا گیا۔ نور الدین داؤد کو لطیف کی گرفتاری کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وقتی طور پر انہوں نے لطیف کو باندھ کر اسی کمرے میں بند کر دیا۔
پھر بعد میں خفیہ طور پر یہاں لے آئے یا اس بیچارے پر بہت تشدد کیا گیا، وہ اس سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا وہ سردار مراد کی خاطر جاسوسی کر رہا تھا۔ لطیف نے اس الزام سے انکار کیا اور اپنے اس کمرے میں موجودگی کو صرف اتفاق قرار دیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس بیان کو سچ تسلیم کیا، لیکن اس بیچارے پر سے سختی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اس پر تشدد کر کے قافلے کے متعلق تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا زیادہ زور یہ جاننے پر تھا کہ قافلے میں شامل کن افراد کے پاس قیمتی اشیاء موجود ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ وہ قافلے میں موجود ان افراد کی تفصیلات بھی جاننا چاہتے تھے جو لڑنے بھیڑنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ بوڑھا نور الدین ذرا دیر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اس نوجوان پر ہونے والے انسانی سوز تشدد اور اس کی استقامت کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس نے خود پر بے پناہ ظلم سہ کر ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھک کر وہ اس کو اس حال پر چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے اس کی دلجوئی کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ وہ آپ سے خصوصی عقیدت رکھتا تھا اور بار بار اس خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ کاش میں اخی کو کبیر کے کردار سے آگاہ کر پاتا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ صوبان نے اندر خدمت انجام دینے والے تمام افراد کے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تہ خانے تک رسائی رکھنے والا میرا ہمدرد عبید اللہ، جس کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، وہ بھی اسی پابندی کی زد میں تھا۔ چنانچہ لطیف دنیا سے جاتے جاتے آپ تک رسائی کی حسرت دل میں ہی لے گیا۔ لطیف کب اور کیسے داؤد کا گلا روند گیا اور وہ اپنا سوال مکمل ادا نہ کر سکا۔ اگلے ہی روز اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی اور وہ سر پر لگائی جانے والی ایک شدید ضرب کے نتیجے میں شہید ہو گیا تھا۔ نور الدین نے اس کا سوال سمجھتے ہوئے اداس لہجے میں اسے لطیف کی موت سے آگاہ کیا۔ کاش مجھے لطیف کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل پاتا۔ وہ شدید دکھ کی زد میں تھا۔ بے شک آپ لطیف کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن لطیف جیسے کئی دوسرے مسلمان نوجوانوں کو بچانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے اور عبید اللہ کی طرح مجبور نہیں ہیں۔ آپ کوئی ایسی تدبیر لڑا سکتے ہیں جو ہماری قوم کو تباہی سے بچا سکے۔ اسے محض علاقے لڑائی سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ یہ یقین ہے کہ اگر ان سازشوں کو اس جگہ کامیابی حاصل ہو گئی تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور پھر جہاں جہاں انہیں موقع ملا یہ مسلمانوں کی بربادی کا سامان کرتے چلے جائیں گے۔ نور الدین کے لہجے میں دکھ اور اضطراب دونوں تھے۔ اطمینان رکھیے، میں اس فتنے کو کچلنے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کروں گا۔ اس نے خود کو لطیف کی موت کے جھٹکے سے سنبھال لیا تھا اور اب ایک بار پھر سچے اور جانباز سپاہی کی طرح میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ معلوم نہیں ہماری دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو یا نہیں، لیکن میں آپ کی کامیابی کے لیے آخری سانس تک دعا کرتا رہوں گا۔ سردار مراد کی بہادر بیٹے کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اسے یہاں لانے والا عبید اللہ سلاخوں کے آر پار کھڑا ہوا تھا، اس لیے نور الدین جلدی اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ اس نے نور الدین کو تسلی دینے کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ مزید یہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا، کچھ دیر میں نگراں مکان کی گشت پر نکل کھڑا ہوگا، اس سے پہلے آپ کو اپنے کمرے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ عبید اللہ نے اضطرابی لہجے میں مداخلت کر کے اسے متوجہ کیا تو وہ از خود باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس مکان میں رہ کر اس قسم کی سرگرمیاں انجام دینے والے نے حقیقتاً اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پہلے والے راستوں سے گزرتے ہوئے واپس اس کے لیے اپنے مخصوص کمرے تک پہنچ گئے۔ پہرے دار ابھی تک دیوار سے پشت ٹکائے سو رہا تھا، اس کی تھوڑی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کو کس نے اس طرح سوتے ہوئے دیکھ لیا تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ بس میں اسے جگانے لگا ہوں، میرا احسان مند ہو جائے گا کہ میں نے اسے پھنسنے سے بچا لیا۔ اسے کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کر کے وہ پہرے دار پر جھک گیا۔ داؤد اندر جا کر بستر پر بیٹھا تو یوں لگا کہ وجود میں برسوں کی تھکن اتر آئی ہو۔ لطیف کی موت کا ابھی تک دل کو یقین نہیں آتا تھا، حالانکہ موت اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ میدان جنگ میں اس نے اپنے کتنے ہی پیارے ساتھیوں کو کٹ کر گرتے دیکھا تھا۔ سریا کے سوا اس کے خاندان کا ہر فرد تاتاریوں کی سربریت کا نشانہ بن کر ملک عدم سدھار چکا تھا، لیکن اب جب کہ وہ جنگ و جدل سے دور اپنی زمین اپنا وطن چھوڑ کر امن کی چاہ میں ایک دوسرے خطہ زمین پر قدم رکھ چکے تھے، یوں اپنے ایک پیارے ساتھی کے بچھڑ جانے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نامعلوم وقت تک بستر پر یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ صبح کے معمولات شروع ہوئے تو انہیں بھی ایک کاٹ کے پتلے کی طرح انجام دے ڈالا۔ ناشتے کے فوراً بعد اسے صوبان کی طرف سے پیغام ملاقات کا آیا۔ وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو صوبان چہرے پر گہری سنجیدگی اس کا منتظر تھا۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دس میں لیگ کے بعد اس نے صوبان سے پوچھا۔ میں جس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا وہ پیش آ چکی ہے، تو میرے پاس اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ صوبان نے اداس سے لہجے میں جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے صوبان کے چہرے کو ٹٹولا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی میں کلام نہیں تھا اور یہ خوبصورتی دل کو اس کی طرف کشش کرتی تھی، لیکن اس کے سامنے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپی بدصورتی آ چکی تھی اور وہ حیران تھا کہ چہرے ایسے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔
اطلاع ملی ہے کہ سردارزادی لیلا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت اچانک یہ حملہ کر سکتی ہے۔ ان حالات میں میرے لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صرف میری نہیں، ان سارے لوگوں کی زندگی کا بھی معاملہ ہے جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سردار مراد کے بعد اس کی بیٹی کو بھی منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے تاکہ اہل علاقہ کھل کر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ کیا آپ کے لوگ حملہ کے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے اطلاع سن کر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہم ان کے حملے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت جاری سب سے بہترین دفاع ثابت ہو سکتی، اس لیے میں نے اور میرے مشیروں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم خود سردار مراد کے مکان پر حملہ کر دیں گے۔ صوبان نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس صورت میں خاصی خونریزی کا امکان ہے۔ حالات سے ثابت ہو چکا ہے کہ صرف مکانی کی حفاظت پر مامور افراد ہی سردار کے وفادار نہیں بلکہ باہر بھی ان کے ساتھی موجود ہیں۔ وہ ان کی پوری منصوبہ بندی سے آگاہی چاہتا تھا۔ ان افراد سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون درکار ہے۔ آپ کے ساتھیوں کی مدد سے ہم بخوبی ان افراد سے نمٹ سکتے ہیں۔ حملے کے وقت انہیں ہماری پشت پر رہ کر سردار زادی کے ان وفادار جتھوں کو روکنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تو مجھے پہلے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے انہیں سب کچھ سمجھانا ہوگا۔ اسے یہاں سے باہر نکلنے کی ایک راہ دکھائی دی۔ باہر نکل کر وہ نہ صرف اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کر سکتا تھا بلکہ سردار زادی لیلا کو بھی حملے کی اطلاع پہنچا سکتا تھا، لیکن صوبان کے جواب نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ باہر نکلنے میں خطرہ ہے، سردار زادی کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے باہر نکلے تو ان کی نظر میں آ سکتے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ ان کے نام خط تحریر کر کے ہم سے تعاون کا حکم دے دیں۔ آپ کے قریبی ساتھی آپ کی تحریر تو پہچانتے ہوں گے۔ صوبان نے اس سے نہایت دوستانہ نرم لہجے میں مخاطب تھا، لیکن اس حد تک محتاط ہونا ظاہر کر رہا تھا کہ اس پر 100% اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے اس نے کوئی بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آجزی سے بولا، یہاں کے حالات سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے میں آپ کی رائے کو مقدم رکھنا واجب سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھیوں کو کوئی مسئلہ نہیں، میری تحریر پڑھ کر بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ البتہ مجھے سردار مراد کے مکان میں موجود اپنے قافلے کی خواتین کی طرف سے فکر ہے۔ وہ وہاں مقید ہیں اور حملے کی صورت میں انہیں بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے اس نے اس نقطے کو چھیڑنا ضروری سمجھا تاکہ صوبان کو باور کرا سکے کہ اسے لیلا کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے۔ میں ان خواتین کی طرف سے بے فکر نہیں ہوں۔ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیلا کوئی گھٹیا حرکت کر جائے، اس لیے ذہنی طور پر ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ پوری ہوشیاری سے اس کا ذہن بنا رہا تھا کہ کوئی نقصان ہو جائے تو اسے لیلا کے کھاتے میں ڈال کر اپنا دامن بچا لے۔ اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں اور اللہ سے یہی امید کر سکتا ہوں کہ ان مظلوم خواتین کے لیے کوئی بہتر راہ نکل آئے۔ اس نے ایک بار پھر صوبان سے اتفاق کیا۔ بس تو اب خط لکھ دیجئے، وقت کم ہے، آج کے دن ہمیں بہت سے معاملات انجام دینے ہوں گے۔ میں تیار ہوں، آپ کاغذ قلم منگوا دیں۔ اس نے کہا تو فوراً اسے مطلوبہ اشیاء فراہم کر دی گئی۔ اس نے عبد المالک کے نام خط لکھنا شروع کیا اور ابتدائی رسمی کلمات کے بعد لکھا، میرے دوست، تم جانتے ہو کہ امت مسلمہ کی سربلندی اور حق کا ساتھ دینے کے معاملے میں کتنا حریص ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر وہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں اپنی جانوں کے مقابلے میں حق کو چننا ہوگا۔ میرا خط لے کر آنے والوں کی بات کو توجہ سے سنو اور میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری تلواریں شجاعت کے کارنامے رقم کرنے کے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہاری بھلائی و کامیابی کا متمنی، تمہارا اخی۔ تحریر کے نیچے اس نے اپنے دستخط بھی ثبت کر دیے اور کاغذ صوبان کو تھما دیا۔ اس علاقے میں لوگ کثرت سے عربی اور فارسی سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے اب تک انہیں زبان کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ صوبان نے خط لے کر اس کی تحریر پڑھنی شروع کی تو ثابت ہو گیا کہ وہ ایک اچھی طرح عربی لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ خط پڑھ کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا، پھر بولا، اب آپ آرام کیجیے، حملے کے وقت سب کا تازہ دم رہنا ضروری ہے۔ اس کے الفاظ نے داؤد کو مطمئن کر دیا کہ وہ حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہوگا اور اسے موقع مل جائے گا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے۔ اسی اطمینان کے سہارے اپنے لیے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔